بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے اور پہلا رکوع اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا بے شک یہ قرآن اس منزل کی جانب رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر رب کائنات اجر عطا کرتا ہے۔ رب کائنات ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم بندہ پڑھتا ہے تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو جناب ایک ایک حرف پر رب کائنات نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تو ایک حرف اور لفظ کی بات ہوئی، یہاں فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین۔ فرمایا جو بندہ قرأت قرآن کے ساتھ قیام کے ساتھ 10 آیات تلاوت کرتا ہے، فرمایا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ پھر آگے فرمایا ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین۔ فرمایا جو 100 آیات کے ساتھ قیام فرماتا ہے وہ جناب اطاعت گزار بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا نام تحریر کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین۔ فرمایا جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، وہ بے حد و حساب ہے، وہ شمار میں نہیں آتا، بے حد و حساب اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی اور دارمی کی روایت کے یہ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں۔ فرمایا من قام بألف آیۃ کتب من المتفکرین۔ فرمایا جو 1000 آیات کے ساتھ قیام فرماتا ہے اللہ جل مجدہ اسے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے اندر اس کا نام تحریر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے رب کائنات بے حد و حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفسر قرآن، مفکر اسلام جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کریں گے، اور یہ ترجمہ اور آیت مبارکہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں تو ایمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، تو سنو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اس سے بہتوں کو اور بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور گمراہی میں نہیں چھوڑے رکھتا مگر انہیں جو کہ فاسق ہوں۔ الحمدللہ آیت نمبر 26 ہم نے تلاوت کی، اور اس کے اندر کیا راز افشاں ہیں اور علم و حکمت کے کیا موتی ہیں اس کے اندر، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آمین شاہ صاحب قبلہ، آمین۔ ہمارے ناظرین کی بھی جھولیاں قرآنی افکار کے پھولوں سے بھر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔
دعا کے بعد عرض کروں گا کہ حضرت ابن عباس جی رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین، منافقین اور منکرین نے جس وقت دیکھا کہ قرآن مجید باران رحمت کی طرح برس رہا ہے، ٹھیک، جس طرح بارش کے قطرے زمین میں جذب ہو کر بیجوں کو پیدا کرتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن حکیم لوگوں کے دلوں میں اتر کر کے ان کی زندگیوں میں کردار کے پھول پیدا کر رہا تھا، سبحان اللہ، اور دن بدن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو منکرین پسند نہ کر سکے ٹھیک، اس بات کو، تو وہ اعتراض برائے اعتراض ٹھیک، کرنے کے لیے تاکہ وہ جو تاثیر کا سیل رواں ہے اس کو کس طرح وہ روکیں، تو وہ کہنے لگے جی یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا صحیفہ ہے، اس میں مچھروں کی مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے اور اس میں مکھیوں کی مثالیں دی گئی ہیں، تو یہ تو حقیر چیزیں ہیں، جی، اور ان حقیر چیزوں کی مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے اللہ اکبر، اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے، تو اس پر یہ آیہ کریمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوئی، اور ایک گنجینہ رحمت ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے یہ افکار حسینہ کا ایک اجالہ نافع ہے، اور میں اس کو آسمان سے بلند قرار دوں گا، اور ایک تشنہ روح انسان جس کے اندر طلب ہو وہ اس آیت سے بہت کچھ قاری صاحب سیکھ سکتا ہے، اللہ اکبر، اور اپنے لیے مشعل راہ اس آیت کو بنا کر مدینہ کی راہوں کو منزل بنا سکتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب قبلہ اس آیت مبارکہ کے اندر لا یستحیی کے جو کلمات ہیں، اور اردو اور پنجابی میں جو حیا کے معنی ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن میں چاہوں گا جب آپ لغت کے دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں نا، جو موتی آپ نکالتے ہیں، تو میں چاہوں لغت کے حوالے سے معنی بیان فرمائیے گا۔ محترم، میری فکری منزل تو آپ کے سوال کا جواب ہے، ٹھیک، لیکن میں اس تک پہنچنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ میں 5 قسم کی باتیں ہیں ٹھیک ہے، جو قاری قرآن کو سکھائی گئی ہیں یا قاری کتاب کو سیکھنی چاہیے، واہ واہ، اور اس کا جو قلب و روح ہے اس کی رسائی میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ، دعا فرمائیں تکمیل ہو جائے اس کی۔ آمین 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 آمین۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ ضرب المثل کیا چیز ہے۔ جی، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، قرآن مجید کی اس آیت کو کما حقہ سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ حقیر چیزوں کی مثال یا چھوٹی چیزوں کی مثال ٹھیک ہے، جب قرآن نے دی ہے تو مثال دینے کا مقصد ہمیں زیر نظر لانا پڑے گا، پھر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے کہ اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی ہیں، دینی چاہیے یا دینی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں
اللہ کے کلام کا حاکم تو نہیں بننا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اکبر۔ پیچھے ہی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری اہم چیز اس آیت میں ہے اہل ایمان کا انداز فکر۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان میں ہوتی ہے اوبیڈینس، اہل ایمان میں ہوتی ہے فالو کرنا۔ اہل ایمان کٹ حجتیاں نہیں کرتے، اللہ اکبر، ان کے سامنے جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے تو سر تسلیم خم۔ خم، واہ واہ، تو یہ رویہ اس آیہ کریمہ نے ہمیں بتایا۔ چوتھی چیز ہے اہل کفر کی بدتمیزیاں، تعصبات، کٹ حجتیاں، مذاق، اور جس طرح کے یہاں نقل کیا گیا۔ اور پانچویں چیز ہے ہدایت کی راہ میں فسق و فجور اور فاسدانہ طرز عمل رکھنے والوں کی سازشیں، رکاوٹیں، وہ کس طرح قرآن مجید کے اس چشمہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید میں ان 5 چیزوں پر سیر حاصل گفتگو تو قاری صاحب نہ کر سکوں، جی شاہ جی، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ضرب المثل، ضرب کا مطلب ہوتا ہے فلاں بندہ جو ہے ضربہ یضرب، جی بیان کرنا یا چلنا، ٹھیک ہے، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تو ضرب المثل کا مطلب ہے جیسے چلنے والا بندہ قدم زمین پر رکھ کے راہ تلاش کر لیتا ہے، منزل تلاش کر لیتا ہے۔ تو مثال اس لیے دی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے تاکہ جو آدمی کم علم ہے، کمزور ذہن رکھتا ہے، وہ مثال کو سن کر کے اس کے لیے منزل کو سمجھنا واہ واہ، آسان ہو جائے۔ کیا بات، مثال تو اس لیے، اور یاد رکھنا جو مثال دی جاتی ہے وہ مخاطب کا ذہن دیکھ کر دی جاتی ہے۔ جو آدمی بیان کر رہا وہ اپنے علم کے مطابق مثال نہیں دیتا، واہ وہ واہ، جس سے مخاطب ہو اس کے ذہن کے مطابق کیا بات، وہ مثال دیتا ہے۔ تو معاف کیجیے کہ مچھر اور مکھیاں اللہ تعالیٰ اپنے مقام کے مطابق یا حضور کے مقام کے مطابق ان کو مثال نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا تم مچھروں کے اندر رہنے والی قوم ہو، تمہیں اسی سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، اللہ، اور تمہیں سمجھا کر کے تمہیں قہر مذلت سے نکال کر کے بام عروج تک واہ واہ، تمہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، میں اس بات کو آگے جی بسم اللہ۔ بڑھاتا ہوں، لیکن آپ کا اگلا سوال دیکھتا ہوں آپ کیا ناظرین کرام، مزید ہم بات کریں گے اور پھر رابطہ جوڑیں گے قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کے ساتھ، اور پھر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ مچھر کی مثال دے کر کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور رب کائنات جو بعودہ، مچھر کی، مکھی کی جو مثال دیتا ہے تو وہ حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے، اور ایک عام بندہ بھی بات کو سمجھے اور اس کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائے اور بندہ منزل کی طرف چلا جائے۔ شاہ صاحب قبلہ نے یہ بیان فرمایا۔ شاہ صاحب قبلہ، یہ مچھر کی مثال دے کر کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ محترم قاری صاحب، قرآن مجید کے سامنے انسان جس وقت بیٹھتا ہے ٹھیک، تو ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ، مشکل ہو جاتا ہے کیا سنبھالے اور کیا چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہوئے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے جو کیفیت ہے، جو نشاط روحانی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، جی، میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کو چھوؤں گا کہ آپ نے کہا لا یستحیی پر ہاں جی، بالکل بالکل، آپ گفتگو کریں، تو میں عرض کروں کہ حیا لفظ جو ہے اس کا مادہ اور حیات کا، یہ دونوں ایک ہی مادہ ہے، سبحان اللہ، زندگی بے شک، جس کو کہتے ہیں۔ تو جس کو آپ ساون کیڑا کہتے ہیں، ٹھیک، ساون کے موسم میں وہ لمبے لمبے کیڑے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی میں ارتھ وارم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک، تو یہ جو ارتھ وارم ہوتا ہے، یہ ہاں تھوڑا سا ہلکا سا اس کو کچوکا لگائیں، تھوڑا سا ہلکا سا بھی، تو وہ ایک دم
सिमटता है। सिमटता है। ठीक ठीक। अच्छा, सांप को अरबी में हैया कहते हैं। अल्लाह अकबर। सांप को हैया क्यों कहते हैं? इसलिए कि लिपटना सिमटना उसकी आदत में। इसकी आदत है। ठीक ठीक। अच्छा, अब सवाल ये है कि ज़ूलॉजी के जो उलमा हैं वो लिखते हैं कि ये कीड़े हों या सांप हों, ये सिमटते क्यों हैं? जब ये ख़तरा महसूस करते हैं जी तो इनमें सेल्फ प्रिजर्वेशन का एहसास पैदा होता है कि हम अपने आप को बचाएं, ठीक। आने वाले ख़तरे से हम अपने आप को महफूज करें। तो दरअसल हया भी इंसान के अंदर एक ऐसा वाह वाह शाह साहब। ऐसा दाइया है, एक ऐसा मलका है, एक ऐसा इखलाक है जी। कि जो दरअसल हयात को बचाने का मसदर रखता है अल्लाह अकबर। कि वाह, बचाए। जानवरों तक में ये एहसास है कि वो अपने आप को बचाते हैं। तो बाबे ला यस्तखी इस्तिखया बाब इस्तिफ़ाल है। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह जब तुम्हें मिसालें दे रहा है तो तुम्हें गुमराही से बचाना मकसूद है। क्या बात। वाह वाह शाह तुम्हें प्रिजर्वेशन देता है ताकि तुम्हारी जो फिक्री हयात है सुभान अल्लाह। या तुम्हारी आइडियोलॉजी की हयात है या तुम्हारे नज़रिए की हयात है जी। उसकी कदर व कीमत तुम्हें महसूस हो जाए। अल्लाह अकबर। ये पंजाबी का शर्म वगैरह जी कमाना किया जा सकता है एक रुख से, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ लाना कि बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, मेरे ख़्याल में इसमें थोड़ी सी झूल है। क्या बात। मैंने तो अपने तर्जुमे में ज़रा अपने आप को बचाने की कोशिश अल्लाह की है। अब दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है जी। वो है मच्छर। ठीक। मोहतरम कारी साहब, बिस्मिल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक खुतबे में तफसील के साथ मच्छर की साख्त पर गुफ्तगू की है। अल्लाह अकबर। और अइम्मा अहले बैत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जिस वक्त भी गुफ्तगू करते तो अपनी बातों को मिसालों से मुअक्कद करते ताकि जो सुनने वाले लोग हैं वो आसानी से बात जो है समझ जाएं। ये एक तरीक़ा हमारे अंदर आ गया कि बात को मुश्किल बनाओ, बात को फ़लसफ़े की नज़र करो और उसमें ग्रामर को डालो और उसमें सीगों को ताव दो और उसमें तरकीबों का हेर फेर करो और बात को मुश्किल बनाओ। ठीक। तो कारी साहब, मुश्किल बनाने वाली अफलातूनियत इंसानों की ज़रूरत नहीं होती, उनको आसान लहजा चाहिए होता है जिससे वो खुदा तक पहुँच जाएँ। वाह वाह। और जिससे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को समझने के काबिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल दी कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए इसकी मिसाल। अब साख्त के एतबार से कारी साहब, कोई आदमी मान सकता है कि इस मच्छर के सर के ऊपर 100 आँखें होती हैं? अल्लाह अकबर। खुद छोटा सा, फिर उस छोटे से मच्छर के अंदर इसके सर पर 100 आँखें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल के रंग जिस वक्त देखता है तो वो आँख खोलता है जो माहौल का रंग समझने में उसकी मदद कर सकती है। फिर मैं अर्ज़ करूं कि इसके जहाज़ की तरह 2 ही पर होते हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ने उन 2 परों के नीचे छोटे 2 पर बनाए होते हैं, वो एमरजेंसी में उनको काम में लाता है। और 90 डिग्री पर बाज़ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। फ्लाई करना ये सिर्फ मच्छर का कारनामा है जो कि 90 डिग्री पर भी उड़ सकता है और 90 डिग्री पर ये हबूत और नुज़ूल भी कर सकता है। फिर मैं बताऊं कि हाथी की तर्ज पर ये बनाया गया है, अल्लाह ने बनाया। और हाथी की सूंड जो होती है वो सॉलिड होती है, उसमें सुराख नहीं होता, तो वो खाता मुंह से है। वो सिर्फ फूंक मारता है ताकि चींटियाँ उसके दुश्मन होती हैं वो उनको उड़ा दे। लेकिन जो सूंड मच्छर की होती है
مچھر چھوٹا، پھر اس کی سونڈ اس سے بھی چھوٹی، پھر سونڈ کے اندر کسی ذات نے سوراخ کیا ہوا ہے اللہ، جس سے کہ وہ خون کو سک کرتا ہے کیا بات اور پی جاتا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ سائنسدان حیران ہیں کہ یہ محسوس کس طرح کرتا ہے کہ اب انسان کا خون میرے شکار کے طور پر حاضر ہے۔ اصل میں انسان جب گرمی محسوس کرتا ہے تو اس کا پسینہ نکلتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس سے نکلتی ہے، اور یہ دشمن یہ مچھر جو انسان کا بڑا دشمن ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو سمیل کر کے وہاں پہنچتا ہے اور وہاں ڈنک مارتا ہے۔ کیا بات! بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انسانی اعضاء کی کسی بڑی رگ میں یہ ڈنک نہیں مارتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خون کا پریشر جو ہے میری ذاتی کو نہ ختم کہیں کر دے، تو وہ نرم گوشت پر جا کر کے جہاں چھوٹے شریان ہوتے ہیں وہاں اپنا ڈنک چباتا ہے۔ پھر میں عرض کروں اس مچھر کے اندر جی اللہ رب العالمین نے کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں اور جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا یہ ہوا کی آمد ہوتی ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ میری دشمن ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں 2 جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کیڑا اصل میں اللہ پاک نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ لوگ جو خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں دراصل ان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم ایک مچھر تو پہلے بنا لو، تم مچھر اور مکھی نہیں بنا سکتے، کیا بات! تو تم اللہ کے کیسے شریک ہونے کا تم دعویٰ کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر! عالی وقار قاری صاحب، دراصل انسانی سوچ اور انسانی افکار کے مصادر پر چوٹ ماری اللہ رب العالمین نے کہ تم ایک مچھر کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا چیز ہے، تو تم مصطفیٰ کریم کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ واہ 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 واہ! تمہارے افکار کی دنیا محدود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے اڑنے والی مکھی کا انتخاب کیا۔ کیا کہنے! پھر میں عرض کروں، یہاں ہی مختصر کرتا ہوں جی کہ ضرب المثل میں قرآن مجید نے ایک جگہ چچڑ کی مثال دی۔ ٹھیک تو دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ سماعت کس جانور کی تیز ہے تو جواب ہے چچڑ یا چچڑی۔ وہ دور سے کسی چیز کو سن لیتے ہیں، اسی لیے اردو ضرب المثل میں مشہور ہے کہ فلاں بندہ چچڑ سے بھی زیادہ سننے والا ہے۔ اسی طرح مکھی کی دلیری مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ نمرود کے ناک پر بھی جا بیٹھتی تھی، اور اگر ایک دفعہ بیٹھے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ مکھی جو ہے وہ اتنی دلیر ہوتی ہے کہ وہ ہار نہیں مانتی۔ رب کریم نے کہا تم چھوٹے چھوٹے ان کیڑوں کو نہیں سمجھ سکتے، تمہارے لیے عجز کا راستہ یہ ہے، مصطفیٰ کا پیغام مان لو، قرآن مان لو، اور مصطفیٰ کے خدا کو مان لو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیا بات! ناظرین کرام، یقین کریں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آپریشن تھیٹر میں چلا گیا ہوں، اور شاہ صاحب قبلہ نے نہ صرف مجھے بلکہ ناظرین کو بھی خوردبینیں پکڑا دی ہیں، اور کیا مچھر کی جسامت پیش کی۔ مجھے تو مولا کائنات کی وہ بات یاد آ رہی، مولا علی کا جو بصارت ہے نا، بصارت، آپ اندازہ کریں، آپ کا غلام عنبر آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑ بالکل سیاہ ہے، تو پوچھا مولا کائنات یہ کیوں سیاہ ہے؟ کہا یہاں اشتراط الارض نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں مشاہدہ کر کے آؤں، مشاہدہ کر کے بڑی دیر کے بعد آئے، پہاڑ دیکھنے کو قریب لگتا ہے اور جب بندہ قریب جائے تو بڑا دور چلا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے نا بڑی دیر کے بعد، تو مولا کائنات نے فرمایا ہے عنبر تو نے بڑی دیر لگا دی، تو مجھے یہاں پوچھ لیتا اس میں نر کتنے ہیں اور اس میں مادہ کتنے ہیں، میں تمہیں بتا دیتا۔ تو علم علی کی کیا بات ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قرآن و حدیث کا نور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ ہمارے قلب و روح میں انڈیل رہے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ حق کسے کہتے ہیں، کچھ جامع بات بتائیں کہ جو آگے جا کے ہمیں ہر مقام پہ کام آئے۔ بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، اصل میں یہ اس آیت کے اندر ٹھیک وہ بات سمجھنے کے قابل ہے ٹھیک
جس کے تناظر میں حق کا ذکر ہوا، ٹھیک، وہ کچھ اس طرح ہے کہ رویے سمجھائے گے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، اور وہ لوگ جو کفر کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ دل و جان سے تسلیم کر کے کہتے ہیں انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ صحیح، لیکن اس کے مقابلے میں جو منکرین ہیں، انکار حق کا رویہ جنہوں نے اپنا لیا ہے، وہ کٹوجیاں کرتے ہیں کہ یہ بات کرنے میں اللہ کا ارادہ کیا ہے، یہ مثال کیوں دی گئی ہے، یہ بات کیوں کی گئی ہے۔ تو اس قسم کی آویزشیں ان کے طرز عمل سے محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہاں ویسے تو حق کا مطلب ہوتا ہے سالڈ اینڈ کنکریٹ، جب کوئی چیز بہت مضبوط ہو، اس میں شک نہ ہو، اس میں ابہام نہ ہو، اس سے کوئی انکار نہ کر سکے، اس کو حق سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں وہ حکیں ہوتی تھیں اور دروازوں کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے تھے، جس وقت دروازے کو اٹھا کر کے اس میں فٹ کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ حق الباب، کہ دروازہ اپنی جگہ جا کر فٹ ہو گیا۔ تو حق وہ ہے جس سے انکار نہ کیا جا سکے، اسی لیے قرآن حکیم میں حق کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید کے لیے بھی ہوا ہے، رسول کریم علیہ السلام کے لیے بھی ہوا ہے، افکار سیاح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علی کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ بلکہ وہ تو شاہ صاحب میں نے ایک دفعہ آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، آپ سے صحبت رہتی ہے اور آپ کی تلمس کرتے ہیں، وہ فرمایا تھا کہ رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب قبلہ یہاں عجیب بات ہے، یہاں حق کے مد مقابل جو چیز ہے وہ دلالت اور فسق کو بیان کیا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اچھا، ایسے یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ کے سوال کو واضح کر دے گی اور جواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک، آپ خوبصورت قاری ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں، الحمدللہ۔ آپ جس وقت رات کے اندھیرے میں نکلیں جی تو آپ کے دشمن مختلف طرز کے ہو سکتے ہیں، کبھی آپ کو سانپ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کبھی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اڑتا ہوا کوئی کیڑا ہے جو ڈس جائے، تو آپ اپنے تحفظ کے لیے اعتماد، دشمن کی ڈائریکشنز مختلف ہوتی ہیں، جی جی، اور آپ بکلمہ خود تو ایک ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں قرآن مجید نے یہ کہا کہ حق تو حق ہے، اللہ رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچائیاں جو جن کو توڑا نہ جا سکے، وہ سب کے سب حق ہیں۔ اب جو حق کو پسپا کرنے کے لیے دشمن ہیں، ان کی ڈائریکشنز مختلف ہیں، ان کی جہتیں مختلف ہیں، کبھی وہ فکری حملے کرتے ہیں، کبھی وہ عملی حملے کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے اموال لگا دیتے ہیں کہ حق کا راستہ روک دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف جو مقابلے میں چیزیں آتی ہیں، کبھی اس کو دلالت کہہ دیا، کبھی اس کو کفر کہہ دیا، کبھی اس کو فسق کہہ دیا، کبھی اس کو کسی اور تعبیر اور تعویل کے روپ میں بیان کر دیا۔ تو یہاں دلالت دراصل کنفیوژن جو پیدا ہوتی تھی قرآن کے بارے میں، اس کے مقابلے میں حق کو لایا گیا کہ حق وہ چیز ہے جو دل میں کسی بھی قسم کا شک نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ شاہ صاحب میرا اگلا سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ آیت میں فاسقین اور گمراہ لوگوں کے چند رویے بیان کیے گئے، اصل میں قرآن پاک جو ہے ان لوگوں پر گرفت کر کے چاہتا کیا ہے، مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کا آسان ترین مختصر جواب تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے وسائل
خود عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، مختلف زمانوں میں کتابیں اتریں، اور پھر دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن دیا گیا۔ تو یہ گرفت دراصل سزا دینے کے لیے نہیں ہے، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، ویسے تو یدرب کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، میں کچھ مزید اس پہ آخری کچھ جملہ چاہتا ہوں کہ آیت کے اندر یدرب بیان کیا گیا، اس پر کچھ مزید ہماری رہنمائی فرمائیے گا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بے شک، چونکہ چیلنجز ہر زمانے کے مختلف ہیں، صحیح۔ تو قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں کہیں آپ دیکھیں کہ بلاغت کی انتہا ہے، جی، اور کوئی شاعر، کوئی ادیب قرآن مجید کی عظمتوں کو نہیں چھو سکتا۔ بے شک، اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ اتنی سادگی سے ایک بات کا ابلاغ کر دیا گیا ہے کہ غبی سے غبی بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ واہ واہ، دراصل ضربہ کا لفظ جو ہے یہ جہاں مارنے کے معنوں میں آتا ہے، جہاں بیان کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یہ چلنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بلکہ میری معلومات میں یہ ضرب لفظ جو ہے یہ 21 معنی کے اندر عرب شاعری کے اندر یہ لایا گیا ہے۔ اللہ، تو اب چونکہ مچھر کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی، تو اس میں کچھ تقاضے ایسے تھے کہ مچھر کو کم از کم پورا سمجھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ زندگی کیسے گزارتا اور نقصان کیسے یہ پہنچاتا ہے۔ میرے خیال میں اس گہرائی کی طرف اور تعمق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بلاغت کی انتہا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آیت میں لائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں عرض کرتا جاؤں کہ اس مچھر پر میں نے ایک کتاب پڑھی جو 500 صفحے کی ہے، اللہ، صرف مچھر پر وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سائنسی ایک تفسیر ہے جو سائنسی مسائل پر قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے، وہ جواہر ہے، وہ مصر کا ایک آتھر ہے جس نے کتاب لکھی، اس کا ایک شاگرد ہے جس نے 500 صفحات پر مچھر پر کتاب لکھ دی۔ تو مراد یہ تھی کہ اے انسان، تو ایک مچھر کو نہیں سمجھ سکتا، اپنی تخلیق کو کیا سمجھے گا؟ تمہیں ایک کامل راہبر چاہیے، کامل رہنما چاہیے، جو کہ فرش کے ذروں سے لے کر عرش اللہ کے جلووں تک اللہ نے اس کو علم دے دیا ہو، تاکہ وہ تیری انگلی پکڑے اور تمہیں منزل کی طرف لے جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، میں چاہوں گا آخر میں ناظرین کو اپنا کو محبت بھرا پیغام عطا فرما دیں گے، اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے۔ ہاں محترم، میں نے مقاصد آیت تو پہلے 5 بیان کیے بے شک، ہیں، بے شک، لیکن عصر حاضر میں جی شاہ صاحب، میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو کم از کم اپنا نالج پروفاؤنڈ کرنے کے لیے، محکم کرنے کی خاطر انہیں قرآن مجید کا مطالعہ ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہیں حق کے تسلیم کرنے میں اور حق کے بیان کرنے میں جناب شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سچائی کے ساتھ چلیں، وہ حق کے ساتھ چلیں۔ یہ پسپائی ذہن کی یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ فسق کی جو بربادیاں ہیں جو اس آیت نے بتائی ہیں، اور فساد جس طرح مذاہب کو اس وقت ختم کر رہا ہے۔ اسلام تو سچا مذہب ہے، اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ میرے خیال میں مسلمان جب تک مخلص ہو کے اس طرف قدم نہیں اٹھاتے، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ ان سب کو قرآن نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، شاہ صاحب قبلہ کا پیغام یہی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہیں اور حق ہی بیان کریں، اور بندہ حق پہ ہو اور وہ سمجھے کہ میں بالکل تنکا ہوں اور میرے سامنے پہاڑ ہے تو میں کیسے مقابلہ کروں گا، تو یاد رکھیں اس تنکے کے سامنے اس پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔
حق کو ہمیشہ غلبہ ملتا ہے۔ رب کائنات ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور اسی حق کے ساتھ ہماری معیت رہے اور قرآن پاک کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ میں آخر میں مفسر قرآن جناب استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید حسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات کے علم و حکمت کا دریا رواں رہے اور اللہ پاک شاہ صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔